الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ حضرت احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں، اس کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے انسانی آبادی کی شروعات فرمائی۔ اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں انسان آتے رہے جاتے رہے۔ آج بھی ہر دن روزانہ انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن دنیا کی تاریخ ہر ایک کا نام اور ہر ایک کا کام لکھ کر نہیں رکھتی ہے۔ تاریخ کے اوراق میں، تاریخ کے سنہرے پنوں میں اللہ کے انہی بندوں کا نام درج ہے، اور لوگوں کے زبانوں پر آج انہی حضرات کا نام جاری اور ساری ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ ان خدمات سے آج پوری دنیا نفع اندوز ہو رہی ہے۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے دنیا میں جب آتے ہیں تو وہ اپنا مقصد حیات نہیں بھولتے، وہ اپنا مقصد حیات یاد رکھتے ہیں اور پھر اس مقصد حیات کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور صرف وہ زندگی اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے زندگی جیا کرتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے لیے زندگی گزارا کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسے کارنامے انجام دے جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان جو ہے انہیں یاد فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ کے انہی نیک بندوں میں سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی عاشق صادق میں سے، اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کہ انہی عاشق پاک باز میں سے ایک نام ہے جس کا نام کا شہرہ آج پوری دنیا میں ہے، اور وہ ہے جلالۃ العلم حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام تو عبد العزیز ہے، لیکن آج پوری دنیا آپ کو حافظ ملت کے نام سے جانتی ہے، کیونکہ آپ نے یقینی طور پر ملت کی نگہبانی کی ہے، ملت کی حفاظت فرمائی ہے، اور مسلک و سنت کی ایسی آبیاری فرمائی ہے، ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ آپ نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جیسے عظیم دانشگاہ کی بنیاد رکھ کر آج پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے علماء کی ایک کھیپ تیار فرمائی
فرما دی ہے اور علماء کرام کی ایسی فوج تیار فرما دی ہے کہ علماء کی یہ فوج، علماء کا یہ لشکر اور علماء کرام کا یہ جمع غفیر آج پوری دنیا میں دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ پوری دنیا پر نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں، خواہ وہ ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو، بر اعظم ایشیا ہو یا بر اعظم افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو یا امریکہ ہو، ایشیا ہو یا موریشس ہو، آج پوری دنیا میں حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تربیت یافتہ اور آپ کے شاگرد پائے جاتے ہیں، بلکہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد پائے جاتے ہیں جو بالواسطہ آپ ہی کے شاگرد ہیں، اور علماء کرام یہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا رہے ہیں، پرچم اسلام کو بلند فرما رہے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرچم کو بلند فرما رہے ہیں۔ آج کے دور میں حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے شاگرد ابھی بھی الحمدللہ باحیات ہیں، جن میں سے ایک عظیم نام محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ مصباحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو گھوسی کے سرزمین پر تشریف فرما ہیں، اور وہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آج علم حدیث میں وہ یگانہ اور یکتا ہیں۔ اسی طرح آپ کے شاگردوں میں حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کے بارے میں حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اخبار نہیں نکالا، میں نے رسالے نہیں چھاپے، لیکن تم یہ مفتی شریف الحق کو دیکھ لو، یہ چلتے پھرتے جو ہے لائبریری ہیں، تم بحر العلوم کو دیکھ لو، یہ بھی کسی علم کے ایک بحر بے قرار ہیں۔ بحر العلوم کا معنی ہی ہوتا ہے علوم کا سمندر۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بحر العلوم جو شاگرد ہیں آپ کے، ان کے فتاوے جو چھپے ہیں وہ 6 جلدوں میں ہیں۔ شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے بخاری شریف کی جو شرح فرمائی ہے وہ بھی غالباً 8 جلدوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کم و بیش 1 لاکھ فتاوے دیے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں مفکر اسلام علامہ قبر الزماں اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو بیرونی ممالک میں اسلام و سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں ایک بہت مشہور نام حضرت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو میدان مناظرہ کے بہت بڑے شاہ سوار تھے۔ گویا کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر میدان میں اپنا ایک آدمی دیا، اپنا ایک طالب علم دیا اور اپنا ایک سپاہی دیا ہے۔ اور آج دنیا میں علماء کرام جو پائے جا رہے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر کسی نہ کسی واسطے سے حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یا تو بلا واسطہ آپ کے شاگرد ہیں یا آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ جو ہے وہ ہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی تعمیر، توسیع اور ترقی۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ محترم حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خود ہی حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کو مبارک پور بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبدالعزیز، اے بیٹے، تم میرے ضلع اعظم گڑھ چلے جاؤ، مبارک پور چلے جاؤ۔ میری غیر موجودگی کی وجہ سے وہاں پہ بدعقیدگی پھیل رہی ہے اور رسم و رواج کے نام پر شریعت کے خلاف بہت سارے امور انجام دیے جا رہے ہیں، تم وہاں کام کرو جا کر۔ تو حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن میں ملازمت، میں نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ کے استاذ محترم نے فرمایا، میں نوکری کے لیے کہا کہہ رہا ہوں، تم دین کی خدمت کے لیے وہاں جاؤ۔ چنانچہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاذ محترم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ مبارک پور آئے، تو مبارک پور ہی کے ہو کر رہ گئے، اور آپ نے ایسی خدمات انجام دی ہے کہ آج ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ایک عالم نہیں تھے، صرف ایک محدث ہی نہیں تھے، بلکہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے۔ آج ہم طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں
تاکہ ہمیں نیک کام نہ کرنا پڑے، ہمیں نمازیں نہ پڑھنا پڑے۔ ہم بہانے بنا بنا کر سنتوں کو ترک کرتے ہیں، بہانے بنا بنا کر ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، بہانے کر کر کے ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ حافظ ملت آپ سخت بیمار تھے، حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کام کی وجہ سے اتنے بیمار پڑے کہ ڈاکٹروں نے آپ کو مشورہ دیا کہ حضور آپ آرام کریں، آپ کو آرام کی سخت حاجت ہے۔ لیکن حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دین کی تبلیغ و ترویج اور اس کی اشاعت کا ایسا دھن سوار تھا، اور دین کی ترویج و اشاعت آپ کے رگ و ریشے میں اس طرح بسی ہوئی تھی کہ آپ نے ایک ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کیا، ایک ایک لمحے کو آپ نے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ اس بیماری کے عالم میں بھی طالب علموں کی درسگاہ کو کبھی ناغہ نہیں کیا، آپ نے اس حالت میں بھی بخاری شریف کا درس دیا، اس حالت میں بھی آپ نے بچوں کو پڑھایا، اس حالت میں بھی آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے اس بیماری کے عالم میں بھی رمضان کے پورے روزے رکھے۔ آج ہم تھوڑا سا بیمار ہو جاتے ہیں تو روزہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے مشورہ دے رکھا ہے کہ آپ آرام کریں، لیکن آپ آرام نہیں فرماتے، آپ روزے بھی رمضان کے رکھ رہے ہیں اور دین و سنیت کا کام بھی کر رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورے 24 گھنٹے کا یہ پورا شیڈول بنا ہوا تھا کہ آپ فلاں وقت میں فلاں کام کیا کرتے تھے۔ آپ دن میں بچوں کو پڑھاتے، ایک ایک دن میں 13 اسباق آپ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ کہیں فقہ کی تعلیم ہم دے رہے ہیں، کہیں آپ تفسیر پڑھا رہے ہیں، کہیں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، کہیں نحو و صرف کی تعلیم دے رہے ہیں، اور دن میں اتنی پڑھائی کروانے کے باوجود رات میں بھی آپ آرام نہیں فرماتے۔ رات میں آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے، لوگوں کے درمیان تقریریں فرماتے، لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے، اور بدعقیدوں سے آپ کا مناظرہ چلتا رہتا۔ راتوں میں آپ جو ہے اسلام و سنیت کی حفاظت کے لیے بدعقیدوں سے مناظرہ بھی کرتے، تقریریں بھی فرماتے، اور جو ہے آپ کو جو نذرانے ملتے تھے تو بسا اوقات ان نذرانوں کو اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ اسلام کے عظیم قلعے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی تعمیر میں لگا دیتے تھے۔ اور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے سخی تھے اور اتنے کرم فرما تھے کہ آپ بچوں سے، طلبہ سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے بے پناہ محبت فرماتے، اور ایسی محبت فرماتے کہ آج اس کی مثال دینا مشکل ہے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچوں کو پڑھاتے، محبت فرماتے، اور کسی بچے کے بارے میں، کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا کہ اس بچے کے گھر سے اس کے لیے کچھ نہیں آتا ہے، اس بچے کے پاس ناشتے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو آپ چپکے سے کسی دوسرے کے ہاتھ سے اسے پیسے بھجوا دیتے، پیسے دے دیتے۔ اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ 4 آنے میں لوگ 14-15 دنوں تک جو ہے ناشتے کر لیا کرتے تھے۔ تو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بچوں کے پاس آپ کبھی کسی کو 4 آنا، کسی کو 8 آنا دے دیا کرتے تھے، تاکہ بچے غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے پڑھائی نہ چھوڑیں، بلکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، تاکہ وہ اسلام کا سپاہی بن جائیں۔ بلکہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے مہربان تھے، اتنے کرم فرماتے، اتنے سخی داتا تھے کہ آپ بعض بچوں کے گھر پر بھی پیسے بھیجا کرتے تھے، جن کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ ان کے والدین مفلس ہیں، غریب ہیں، تو ان کے گھر پر بھی پیسے بھجوا دیا کرتے تھے۔ یہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور اس کی چشم دید گواہ آج بھی موجود ہے۔ آپ کے شاگرد حضرت علامہ شیخ الحدیث عبدالشکور صاحب دامت ظلہ العالی وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت میرے ہاتھ سے بچوں کو پیسے دے دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے بیٹے یہ مت بتانا کہ میں نے یہ دیا ہے۔ کتنے مہربان تھے حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ کی سادگی، آج ہمیں اگر روٹی کے ساتھ سالن نہ ملے، چاول کے ساتھ دال نہ ملے، اور مزید دوسری طرح کی ڈشز نہ ملیں، تو ہم جو ہے اپنے گھر والوں پر چلانے لگتے ہیں، اپنے ماں باپ پہ چلانے لگتے ہیں، اپنی بیویوں پہ چلانے لگتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کھانا بنایا ہے۔ لیکن حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ کی سادگی یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رات میں کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اپنے گھر میں بیٹھے، آپ کی بڑی صاحبزادی نے روٹی لا کر رکھ دیا،
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دال بھی لا کر رکھ دی، ایک ڈلیا میں روٹی رکھی ہوئی تھی اور کچھ اندھیرا تھا، روشنی کا صحیح انتظام نہیں تھا۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے روٹی کی ڈلیا موجود تھی۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روٹی آنے کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا اور صرف روٹی کو کھاتے رہے، صرف روٹی کو کھاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ نے روٹیاں تناول کر لی تو اس کے بعد آپ نے کھانے کے بعد کی دعا پڑھی، الحمدللہ الذی، یہ دعا پڑھی تو آپ کی صاحبزادی کے کان میں جب یہ اس دعا کی آواز پہنچی تو وہ صاحبزادی گئی تاکہ برتن اٹھا لیے جائیں، وہاں جا کے دیکھتی ہیں کہ دال کے پیالہ بدستور وہ موجود ہے، وہ دال کا پیالہ پڑا ہوا ہے اور اس میں سے ایک قطرہ بھی آپ نے نوش نہیں کیا ہے۔ آپ کی بیٹی نے، آپ کی صاحبزادی نے عرض کیا، ابو جان آپ نے دال نہیں تناول فرمایا، آپ نے صرف روٹی کھائی؟ تو حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا دال بھی ہے، میں نے سمجھا صرف روٹی ہے اس لیے میں نے کھا لیا۔ دیکھیں حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی کہ آپ نے اس پر بھی اللہ کی ناشکری نہیں کی، اپنے گھر والوں پہ چیخے چلائے نہیں، بلکہ صرف روٹی کھا کر بھی اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان کی۔ یہ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عرس آتا ہے یا پھر ان کا ہم نام لیوا ہیں، صرف فاتحہ اور عرس کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو ہم ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے نور حاصل کرتے ہوئے، روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی ہم چمکا لیں اور ان کی سیرت کے اور ان کے پیکر کے ہم جو ہے مجسم بن جائیں۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قرآن سے ایسی محبت تھی، آج ہم قرآن پاک کو اپنے گھروں میں خوب اچھے سے سجاتے ہیں، کور کر کے رکھتے ہیں، جزدان میں رکھتے ہیں، لیکن کبھی توفیق نہیں ملتی کہ اسے تلاوت بھی کر لیا جائے۔ قرآن تلاوت کرنے کے لیے بھی ہے، غور و فکر کرنے کے لیے بھی ہے، اور قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جس پر اگر ہم آج عامل ہو گئے تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہوگی اور ہمارا پورا معاشرہ قرآن کے روشنی سے منور اور ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت قرآن سے ایسی تھی کہ آپ جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور بلکہ قرآن کا ادب اس طور پر کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے طلبہ بھی آپ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ جب کلاس ختم ہو گیا، چھٹی ہونے والی تھی، تو کچھ طلبہ سیڑھی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اپنے استاد محترم حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتظار میں تاکہ وہ آئیں ان سے دعائیں لیں۔ وہ طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس گاہ سے نکلے اور تشریف لے جانے لگے۔ جب حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچ گئے، طلبہ بھی جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ یہ ادب کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو علماء کرام ہوں، جو استاذ ہوں، والدین ہوں، ان کا ادب یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے ہی رہیں، ان سے آگے نہ بڑھیں۔ تو طلبہ آپ کے ادب کے لیے، آپ کی تعظیم میں جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور آپ کے پیچھے لیکن حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ ایک طالب علم کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، تو آپ نے اس طالب علم سے کہا کہ اے بیٹے تم آگے چلو، تم مجھ سے بھی آگے چلو۔ تو وہ جو طالب علم تھا وہ تو حیران ہو گیا، وہ حیرت میں پڑ گیا، جھجکنے لگا کہ میں اپنے استاد سے آگے کیسے ہو سکتا ہوں، میں اپنے استاد سے آگے کیسے چل سکتا ہوں۔ تو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں قرآن پاک ہے اس لیے تم سے آگے چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ قرآن کا ادب ہے کہ ہمارے اسلاف نے قرآن کا ادب سکھایا ہے کہ قرآن کی طرف ہم اپنی پیٹھ نہ کریں، ہم ان کی طرف قرآن کی طرف ہم اپنے پاؤں نہ کریں، بلکہ قرآن جو ہے سب سے آگے ہو، قرآن سب سے اوپر ہو، قرآن پاک پر کوئی چیز رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ یہ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ قرآن سے اس حد تک ادب فرماتے تھے، اور قرآن سے عشق ایسا تھا کہ آپ طلبہ کو پڑھاتے اور پڑھائی کے درمیان جب ایک کلاس ہو جاتا تو اس کے درمیان جو وقفہ ملتا 5 منٹ کا 7 منٹ کا، تو اس وقفے میں بھی آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ جو ہے مبارک پور میں جہاں پر الجامعۃ الاشرفیہ ہے وہاں سے لے کر آپ کا جہاں پر مکان تھا قصبے میں، وہاں سے لے کر اشرفیہ تک
1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب کلاس کا وقت ہو جاتا، آپ اپنے گھر سے نکلتے، تو جب گھر سے نکلتے تو آپ تلاوت شروع فرماتے، اور مدرسہ پہنچتے پہنچتے آپ 1.5 پارہ تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب مدرسے سے گھر جاتے تو گھر جاتے جاتے آپ 1.5 پارہ تلاوت فرما لیا کرتے تھے، اور جب آپ چلتے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے اور فرماتے میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کو عیب کو دیکھوں، یعنی لوگوں کو عیب کو دیکھنا حضور حافظ ملت کو پسند نہیں تھا۔ اور قرآن سے آپ کی محبت ایسی تھی کہ کسی نے عرض کیا حضور آپ اس قدر قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے والد محترم بھی قرآن کے بہت اچھے حافظ، بہت بڑے حافظ تھے، اسی لیے آپ کے والد محترم جو حافظ غلام نور ہیں ان کو بڑے حافظ جی کہا جاتا تھا۔ وہ حافظ ملت فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ میرے والد محترم نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ قرآن پاک جو ہے پڑھا ہے، 1 لاکھ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد محترم کی طرح میں بھی 1 لاکھ قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ یہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، فارغ اوقات میں ہوتے تو قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے، اور آپ نے قرآن کی تفسیر میں، مختصر تفسیر میں جو ہے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام معارف قرآن ہے، جس میں منتخب آیتوں کو آپ نے لیا اور اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قرآن سے ایسی محبت ہے کہ آپ اگر حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کوئی گوشہ لے کر اگر انسان کامیاب ہونا چاہے تو یقیناً آپ کی سیرت سے انسان مطالعہ کر کے موٹیویٹ ہو سکتا ہے، کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کام کے آدمی بنو کیونکہ کام ہی انسان کو معزز بناتا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر اختلاف کا جواب کام ہے، یعنی کوئی کتنا بھی مخالفت کرے لیکن جو اپنا مشن ہے اس مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اگر لوگ اختلافات میں پڑ جائیں تو پھر کام رک جائے گا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ زمین کے نیچے آرام، زمین کے اوپر کام، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ اسی طرح آپ کا ایک قول ضروری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح جسم کے لیے ورزش ضروری ہے، جسم کی صحت کے لیے اگر کوئی صحت یاب رہنا چاہتا ہے، حافظ ملت فرماتے ہیں کہ جسم کی صحت کے لیے، جسم کی قوت کے لیے ورزش ضروری ہے، ایکسرسائز ضروری ہے، اسی طرح روح کی بالغگی کے لیے، روح کی قوت کے لیے تہجد ضروری ہے۔ اور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے 84 سال کی عمر فرمائی ہے، 84 سال عمر پائی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے میری تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ آپ برابر تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، اور جب یہ نوافل کا یہ عالم ہے تو فرائض کا اور سنن کا کیا عالم ہوگا؟ گویا کہ آپ سنت رسول کے پیکر تھے، اپنے ہر عمل میں، ہر کام میں سنت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اہل سنت والجماعت کے قیمتی سرمایہ ہیں، آپ اہل سنت کے عظیم محسن اور عظیم مربی ہیں، لہٰذا ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عظیم محسن اور عظیم مربی کو یاد کریں، اور آنے والے سنیچر کو 1 جمادی الاخرہ کو یعنی 25 دسمبر کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منایا جائے گا، اور یہ ہر سال 1 جمادی الاخرہ کو آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں دستار بندی کا بھی پروگرام ہوتا ہے تاکہ دستار بندی میں آنے والے لوگ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کے بھی فیضان سے مالا مال ہو جائیں۔ یقیناً کسی کہنے والے نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔